یہ ایک 16-17 سالہ لڑکی کی کہانی ہے جسے آصف تنگ کرتے تھے اور اس کے گھر والے اسے پاگل سمجھتے تھے۔ اس لڑکی سے ایک لڑکا محبت بھی کرتا تھا جو اس پر جادو تک کروانے کو راضی ہو گیا تھا۔ اگر آپ نے اس کہانی کو شروع سے نہیں سنا تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک آپ کو مل جائے گا۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی اگلی قسط کی طرف۔ پھر جب تیمور اس کی دکان کے قریب پہنچے تو ناصر نے نہایت ادب کے ساتھ انہیں سلام کیا۔ برخوردار، تم تو نہایت شریف لڑکے لگتے ہو، یہ تم کیسی خرافات میں پڑ گئے ہو؟ تیمور نے اسے گھورتے ہوئے برہمی سے کہا۔ ناصر فوراً سمجھ گیا کہ ساجد انہیں سب کچھ بتا چکا ہے، لہذا ذرا انجان بن کر کہا، میں سمجھا نہیں انکل، بات کیا ہے آخر؟ بات تو تمہیں اب پولیس ہی اچھی طرح سمجھائے گی، اور تمہارے اس عامر لنگا ماتی کو بھی جس کے تم چیلے بن چکے ہو، اور میرے بیٹے ساجد کو اس بدبخت کے کہنے پر سفلی عمل کے اندھے راستے پر چلانا چاہتے ہو۔ تیمور دانت پیس کر بولے۔ ناصر نے سوچا کہ اب خاموش رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، لہذا وہ بولا، انکل آپ غلط سمجھ رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ میں جانتا ہوں آپ لوگ ان دنوں کیسی پراسرار آسیبی مشکلات کا شکار ہیں۔ میں انسانی ہمدردی کے ناطے آپ لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں، اس لیے رنگا ماتی نے مجھے بتایا تھا کہ کوئی بدرو آپ کے خاندان کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ چکی ہے، لہذا اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ اگر اس خاندان کا کوئی فرد یہ عمل کرے گا تو اس بدرو کو قابو کر کے ہمیشہ کے لیے فنا کر کے موت کے گھاٹ اتارا جا سکتا ہے۔ تیمور نے بڑے غور سے اس کی بات سنی۔ اسے جانے کیوں ناصر کے لہجے میں سچائی محسوس ہوئی تھی، تاہم وہ بولے، اگر وہ عامر لنگا ماتی ہمارا اتنا ہی ہمدرد ہے تو پھر وہ یہ عمل زبردستی پورا کروانے کے لیے ساجد کے انکار پر اسے مار ڈالنے کی دھمکی کیوں دے رہا تھا؟ ناصر صاحب گوئی سے ان کی بات کی تائید کرتے ہوئے ذرا الجھ کر بولا، جی ہاں انکل، یہی بات مجھے الجھن میں ڈالے ہوئے ہے۔ تب تیمور معنی خیز مسکراہٹ سے بولے، برخوردار، وہ عامر لنگا ماتی ایک فراڈ معلوم ہوتا ہے، وہ اپنے کسی سفلی مقصد کے لیے تم دونوں کو بے وقوف بنا رہا ہے، اس لیے میں نے ساجد کو سمجھا دیا ہے، اب تم بھی سمجھ لو کہ اس کا ساتھ چھوڑ دو۔ جی انکل، ہو سکتا ہے آپ بالکل درست کہہ رہے ہوں، ناصر نے دھیرے لہجے سے کہا اور اپنا سر جھکا دیا۔ تیمور اپنے دفتر کی طرف ہو لیے، مگر ان کے جانے کے بعد ناصر کافی پریشان ہو گیا۔ تیمور کی یہ بات اس کے دل کو لگی تھی کہ اگر ساجد عامر لنگا ماتی کی بات نہیں مان رہا تھا تو پھر اسے ساجد کو ڈرانے، دھمکانے اور پراسرار عمل پورا نہ کرنے پر جان سے مارنے کی دھمکی کیوں دے رہا تھا؟ کیا واقعی بقول تیمور صاحب اس کا کوئی اور شیطانی مقصد تھا؟ ناصر فطرتاً ایک ذہین اور سمجھدار لڑکا تھا، مگر شگفتہ کی محبت نے جیسے اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں معاف کر دی تھیں۔ مگر اب تیمور کے سمجھانے پر وہ اس بات پر غور کرنے لگا تو اچانک اس کے ذہن میں یہ خیال ابھرا کہ کہیں ایسا تو نہ تھا کہ وہ عامر لنگا ماتی واقعی سفلی علوم کا ماہر ہو اور اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر خود اسے اور ساجد کو اپنے کسی گندے مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہ رہا ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ اس شیطانی مخلوق کی روح کو قابو کرنا چاہتا ہو کہ وہ اسے اپنے تابع کر کے اپنے منفی مقاصد کے لیے استعمال کر سکے؟ اسے اپنا یہ خیال زیادہ پرمعنی لگا، تاہم اس نے رنگا ماتی سے ملنے کا ارادہ ترک نہ کیا تھا۔ وہ اب اس سے ساری حقیقت معلوم کرنا چاہتا تھا کہ آخر اسے اس سارے پراسرار معاملے سے کیا دلچسپی تھی۔ چنانچہ جب اس کے ماموں شفقت حسین دکان پر آئے تو وہ کسی نہ کسی بہانے سے دکان سے اتر گیا۔ وہ سیدھا عامر لنگا ماتی کے گھر پہنچا تو اسے دروازہ کھلا ملا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوا تو اندر اسے غیر معمولی خاموشی کا احساس ہوا۔
یکلخت وہ اپنے دل پر عجیب سی بے چینی محسوس کرنے لگا۔ پھر اس نے سامنے اجاڑ برآمدے میں بنے اکلوتے کمرے کے دروازے کی طرف دیکھا تو وہ تھوڑا کھلا ہوا تھا۔ ناصر آگے بڑھا، پھر جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا ایک سرد ہوا کا جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا، لیکن دوسرے ہی لمحے سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی خوف کے مارے چیخ سے نکل گئی۔ سامنے تخت نما پلنگ پر عامل رنگا ماتی کا وجود اس طرح بے سد پڑا تھا کہ وہ سر کی طرف سے نصف نیچے جھول رہا تھا۔ دونوں ہاتھ پیر پھیلے ہوئے تھے، آنکھیں کھلی پڑی تھی۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ اس کی روح قبض ہو چکی ہے۔ ناصر کا دل یک بارگی سائیں سائیں کرتی کنپٹیاں دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے یہ عقل مندی کی کہ فوراً خاموشی کے ساتھ واپس پلٹا اور مکان سے باہر نکل گیا۔ تیمور دفتر گئے ہوئے تھے، شگفتہ گھر پر اکیلی تھی۔ ٹالی والے بابا سے لیا ہوا تعویذ انہوں نے شگفتہ کو دے دیا تھا۔ وہ جب بھی باہر جاتے تو وہ تعویذ اتار کر شگفتہ کو تھما دیتے تھے، جسے وہ اپنے دائیں بازو پر باندھ لیتی تھی، ورنہ جب وہ گھر پر ہوتے تو اپنے بازو پر باندھ لیتے۔ ٹالی والے نیک بابا نے انہیں یہی تاکید کر رکھی تھی۔ ساجد حسب معمول باہر تھا، مگر اب وہ زیادہ باہر نہیں رہتا تھا، جلد ہی گھر لوٹ آتا تھا۔ شام کے 5 بجے کا وقت تھا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ سمجھی ساجد آیا ہوگا، کیونکہ عموماً اس کے ابو دیر سے ہی آتے تھے۔ اس نے دروازہ کھول دیا تو چونک پڑی۔ سامنے اس کے ابو کھڑے تھے۔ اس نے باپ کو سلام کیا۔ تیمور اندر داخل ہوئے، ان کا چہرہ سپاٹ تھا۔ شگفتہ جب اپنے کمرے کی طرف جانے لگی تو تیمور نے اسے مخاطب کر کے کہا، شگفتہ وہ تعویذ اتار کر تاقچے میں رکھ دینا، میں بعد میں باندھ لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ شگفتہ کو اپنے باپ کی بات پہ حیرت ہوئی، تاہم اس نے ایسا ہی کیا اور اپنے بازو پر بندے تعویذ کو اتار کر تاقچے میں رکھ دیا۔ یہ تاقچہ اسٹور روم میں تھا۔ وہ جب اسٹور روم سے باہر نکلی تو دوبارہ دروازے پر دستک ہوئی۔ ساجد ہوگا، وہ ہولے سے بڑبڑائی اور دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھی۔ دروازے پر ساجد ہی تھا۔ ابو گھر پر ہی ہیں، کہاں رہ گئے تھے تم؟ شگفتہ نے تنبیہ والے انداز میں کہا۔ ساجد گھبرا کر بولا، باپ رے مارے گئے، تم کہہ دینا میں ابھی گیا تھا باہر۔ وہ بہن کی خوشامد کرتے ہوئے بولا۔ وہ مسکرا کر بولی، بے فکر رہو، ابو نے ابھی تمہارے بارے میں پوچھا ہی نہیں ہے۔ ساجد خوش ہو گیا، پھر دبے پاؤں اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ شگفتہ اپنے باپ کو چائے وغیرہ کا پوچھنے کے غرض سے ان کے کمرے میں گئی تو چونک سی گئی۔ کمرہ خالی تھا۔ ابو کدھر چلے گئے؟ ابھی تو آئے تھے، اس نے الجھ کر سوچا۔ پھر دوسرے کمرے میں بھی دیکھ لیا۔ اس کے بعد وہ انہیں ابو ابو کہہ کر پکارنے لگی، مگر کوئی جواب نہ ملا۔ اسے حیرت ہوئی۔ اس کے دل میں یہ خیال بھی آیا کہ ہو سکتا ہے ابو باہر نکل گئے ہوں، لیکن اس نے فوراً ہی یہ خیال ذہن سے جھٹک دیا، کیونکہ دروازے پر تو کنڈی چڑھی ہوئی تھی۔ اس کی پکار سن کر ساجد آ گیا۔ کیا ہوا؟ خیریت تو ہے؟ اس نے بہن کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ ابو پتہ نہیں کدھر چلے گئے، اچانک ابھی تو آئے تھے۔ ساجد نے بھی پورے گھر میں باپ کو تلاش کیا، لیکن وہ کہیں نظر نہ آئے۔ تمہیں پورا یقین ہے کہ ابو آئے تھے؟ بالآخر ساجد نے بغور بہن کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ شگفتہ نے پورے یقین کے ساتھ اثبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں ابھی تو آئے تھے۔ مجھ سے انہوں نے تعویذ اتار کر تاقچے میں رکھنے کو کہا تھا کہ بعد میں غسل کر کے وہ اسے باندھ لیں گے۔ اچھا؟ ساجد اس کی بات سے الجھ سا گیا، پھر ایک دم جیسے خوف زدہ سا نظر آنے لگا اور شگفتہ سے بولا، شگو بہن، کہیں یہ اس آسیب کی کارستانی تو نہیں؟ اس نے ضرور تمہارے بازو سے تعویذ اتارنے کے لیے چال چلی ہوگی۔ بھائی کی بات سن کر شگفتہ لرز گئی، پھر کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی، بھائی مجھے تو ڈر لگ رہا ہے۔
ساجد خود بھی پریشان تھا مگر بہن کو حوصلہ دیتے ہوئے بولا، شگو تو ڈر مت، میں ہوں نا، تم بھول گئے ابو نے ہمیں تاکید کی تھی کہ ہمیں جرت اور بہادری کے ساتھ ان پراسرار حالات کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ وہ تو ٹھیک ہے بھیا، مگر وہ تعویذ، تم ٹھہرو میں طاقتے سے لاتا ہوں، ساجد نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ اور پھر جب وہ اسٹور روم کی طرف بڑھا تو شگفتہ بھی اس کے عقب میں ہو لی۔ ساجد نے اسٹور میں داخل ہوتے ہی جیسے ہی دروازہ کھولا، یکلخت لا تعداد چمگادڑیں پھڑپھڑاتی ہوئی برآمد ہوئیں اور ان دونوں کے چہروں سے ٹکرائیں۔ بے اختیار دونوں نے ایک تیز خوفزدہ سی چیخ ماری۔ شگفتہ تو بھاگ کر صحن میں آ گئی مگر ساجد وہیں کھڑا بری طرح چیخنے چلانے لگا۔ بھائی کی چیخیں سن کر شگفتہ دوبارہ اس کی طرف بھاگی تو یہ دیکھ کر دہشت زدہ سی رہ گئی کہ ایک چمگادڑ ساجد کے چہرے پر چمٹ گئی تھی اور وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کو بڑے بڑے پروں کو پکڑ کر دور ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا۔ شگفتہ بری طرح سے پریشان ہو گئی، وہ رونے لگی۔ ادھر ساجد کی حالت لمحہ بہ لمحہ غیر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ خونی چمگادڑ ساجد کے چہرے کے ساتھ چمٹی اس کے چہرے کو بری طرح جھنجھوڑ رہی تھی، یہاں تک کہ ساجد کے چہرے سے خون بہنا شروع ہو گیا تھا۔ ساجد پاگلوں کی طرح چیختا ہوا ادھر ادھر بھاگ رہا تھا۔ شگفتہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ ساجد کی کس طرح مدد کرے، مگر جب اس نے دیکھا کہ بھائی کے چہرے سے بری طرح خون بہنا شروع ہو گیا ہے تو وہ اپنا خوف بھلائے اس کی مدد کو دوڑی۔ ساجد اب فرش پر گر گیا تھا۔ شگفتہ کے سر پر جنون سوار ہو گیا۔ وہ آگے بڑھی اور جھک کر چمگادڑ کے پر کو پکڑ کر زور سے اچھال دیا۔ ساجد کا چہرہ بری طرح زخمی ہو کر مسخ ہو چکا تھا۔ وہ تکلیف کی شدت سے تڑپے جا رہا تھا اور چمگادڑ فرش پر پھڑپھڑا رہی تھی۔ شگفتہ فوراً بھاگی، بھائی کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ فرش پر پڑی پھڑپڑاتی ہوئی چمگادڑ اب تیزی کے ساتھ اپنی ہیئت بدل رہی ہے۔ ادھر جب شگفتہ اٹھ کر مدد لینے کے لیے باہر نکلی تو اچانک اس کی نگاہ چمگادڑ پر پڑی، مگر اب وہ وہاں چمگادڑ کے بجائے وہی بھیانک صورت غیر انسانی مخلوق کوہان نکالے دھیرے دھیرے اس کی طرف رینگ رہی تھی۔ وہ اپنی موٹی سی دم تیزی کے ساتھ ادھر ادھر پٹخ رہی تھی۔ شگفتہ کی مارے دہشت سے چیخ نکل گئی۔ وہ اس عصیبی مخلوق کو اپنے اس قدر قریب پا کر گنگ سی رہ گئی تھی۔ اس کے قدم جیسے زمین نے پکڑ لیے تھے، قوت گویائی سلب ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ کسی بھی لمحے زمین پر گرنے والی تھی۔ اس نے بڑی مشکلوں سے خود پر قابو پا رکھا تھا اور خوف سے پھیلی ہوئی آنکھوں سے اس عصیبی مخلوق کو اپنی طرف بڑھتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ پھر جب وہ عصیبی مخلوق بالکل اس کے قریب پہنچ کر رکی تو اس نے کڑی انداز میں آواز بدل کر غصے سے کہا، میں تم سب کو ختم کر دوں گا، کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تمہارے بھائی نے بے وقوفی سے اب مجھے آہستہ آہستہ اپنی کھوئی ہوئی قوت دوبارہ ملنے لگی ہے۔ وہ بدرو ایک زوردار قہقہا مار کر ہنسی۔ ادھر شگفتہ کا پورا وجود خزاں رسیدہ پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ ادھر زمین پر پڑے ساجد کی اذیتناک چیخوں نے الگ اسے حواس باختہ کر رکھا تھا۔ اچانک دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ عصیبی مخلوق نے اپنے کوہان کو حرکت دی اور گردن موڑ کر دروازے کی طرف دیکھا۔ اس کے بعد فوراً دھوئے میں تبدیل ہونے لگی۔ شگفتہ غیر ارادی طور پر دروازے کی طرف لپکی۔ دروازہ کھولا تو سامنے اپنے باپ کو پا کر اسے غش آ گیا۔ تیمور نے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ تیمور کے خاندان کی دشمن اس عصیبی مخلوق نے دوسرا وار بھی ان کے گھر کے ایک فرد پر بہت کامیابی سے کیا تھا۔ پہلے شگفتہ کے ہاتھوں اس کی ماں کو قتل کروا دیا، اس کے بعد اس نے ساجد کو بھی زخمی کر دیا۔ اس کی دونوں آنکھیں پھوڑ ڈالی تھیں۔ ساجد زندہ تو بچ گیا تھا مگر اب وہ ہمیشہ کے لیے نابینا ہو چکا تھا۔ تیمور کے خاندان میں یہ دوسرا بڑا اندھوناک سانحہ تھا۔
ساجد ان کا اکلوتا بیٹا تھا، ان کا بازو تھا، ان کے بڑھاپے کا سہارا، مگر اب وہ بیچارہ خود دوسروں کے سہارے کا محتاج ہو گیا تھا۔ شگفتہ نے باپ کو ساری بات بتا دی تھی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ یہ ضرور اس عصیبی مخلوق کا ہی کام ہے۔ وہ دانت پیس کر غصے سے بولے، اس نے سب سے پہلے میرا بہروپ بھر کر چالاکی سے تمہارے بازو پہ بندھا ہوا تعویذ اتروایا، پھر اس کے بعد اس منحوس بدرو نے اپنا وار کر ڈالا۔ شگفتہ ایک بار پھر خود کو مجرم تصور کرنے لگی، تاہم اچانک اسے اس عصیبی مخلوق کی وہ دھمکی یاد آئی۔ اس نے کہا تھا کہ اس کے بھائی ساجد کی بے وقوفی کی وجہ سے وہ اب اپنی اصل قوت حاصل کرنے لگی تھی۔ جب اس نے یہ بات اپنے باپ کو بتائی تو ان کے چہرے پر مزید تشویش کے آثار پھیل گئے۔ پھر پرسوچ لہجے میں بڑبڑاتے ہوئے بولے، میرا خیال ہے یہ ساری کارستانی اس بدبخت عامل رنگا ماتی کے اس پراسرار عمل کی ہے جو ساجد اور ناصر دونوں مل کر اس اندھیری کوٹھی میں راتوں کو کرتے تھے۔ مگر ابو، وہ عمل تو ساجد بھائی نے چھوڑ دیا تھا۔ شگفتہ نے جیسے انہیں یاد دلایا، ہاں، لیکن یہ دونوں بے وقوف آدھے سے زیادہ عمل کر چکے تھے۔ وہ پرخیال لہجے میں بولے۔ اگلے روز تیمور دفتر سے 2 گھنٹے پہلے ہی اپنی کار میں سیدھے ٹالی والے بابا کے حجرے کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر انہیں اپنا سارا دکھڑا بیان کیا۔ ٹالی والے بابا نے بغور ان کی بات سنی اور گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔ اللہ تم لوگوں کا حامی و ناصر ہو، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک بد خصلت عامل کی وجہ سے اس بدرو کے وار اور بڑھ گئے ہیں۔ در حقیقت وہ بد خصلت عامل اپنے مکروہ اور بھیانک مقاصد کی تکمیل کی خاطر اس بدرو کو اپنے تابع کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ پراسرار علوم کا ماہر ہے۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ اس بدرو کو قابو کرنا کسی کے بس کی بات نہیں سوائے اللہ کے، لیکن اس کے لیے بہت طویل انتظار اور کڑی محنت کی ضرورت ہوگی۔ وہ اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے۔ تیمور نے پریشان کن بے چینی سے کہا، بابا، اب آپ ہی ہماری مدد کریں، ہمارا تو بدرو نے جینا دوبر کر ڈالا ہے۔ آخر اس شیطان کی حقیقت کیا ہے؟ یہ کس طرح نیست و نابود ہوگی؟ تیمور کی بات سن کے ٹالی والے بابا نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے بارش چہرے پر پھیرا، پھر بولے، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو، وہی مسبب الاسباب ہے۔ میں نے پچھلی ملاقاتوں میں تمہیں بتایا تھا یہ ایک شیطان کی بدرو ہے جس نے آج سے کئی سال پہلے خلق خدا کا جینا دوبھر کر رکھا تھا۔ پھر تمہارے ہی خاندان کے ایک نیک اور بہادر انسان نے اس کا خاتمہ کر ڈالا تھا۔ پھر کئی برس تک اسے شیطان کی بدرو انتقام لینے کے لیے ویرانوں میں بھٹکتی رہی۔ اس وقت یہ بالکل بے بس تھی۔ پھر پراسرار علوم کے ماہر جو ایسی بے بس بدروحوں کو قابو کرنے کے لیے سفلی عمل اور جادو ٹونا کرتے رہتے ہیں، ایسے ہی کسی عامل کے سفلی عمل نے اس بدرو کو شیطانی قوتوں کو مزید جلا بخشی، مگر وہ خود بھی اس کی حملوں کا شکار ہو گئے۔ وہ اتنا بتا کر چند ثانیے کو تھمے۔ تیمور بغور ان کی باتیں سن رہے تھے۔ پھر وہ بتانے لگے، یہ سب باتیں ہم نے 3 روز کی خصوصی ریاضتوں سے معلوم کی ہیں، اور اب اس کا ایک ہی حل ہے جو سر دست مختلف مرحلوں کا حامل ہے اور خاصا طویل بھی۔ اس کی بات سن کر تیمور پرجوش انداز سے بولے، میں ہر مرحلے سے گزرنے کے لیے تیار ہوں بابا جی، آپ مجھے بتائیں۔ یہ سب باتیں ہم مرحلہ وار تمہیں بتائیں گے، لیکن افسوس ہے کہ تم ابھی تک پہلا مرحلہ ہی سر کرنے میں ناکام رہے ہو، بابا نے کہا۔ تیمور یہ سن کر گھبرا سے گئے، پھر الجھن آمیز لہجے میں بولے، بابا، میں کون سے پہلے مرحلے میں ناکام ہوا ہوں؟ تم شاید بھول رہے ہو، ہم نے تمہیں کہا تھا اس بدرو کو زیر کرنے کے لیے سب سے پہلے تمہیں اس اندھیری کوٹھی میں بسیرا کرنا ہوگا جدھر اس کی قبر ہے، لیکن در حقیقت وہ اس کی قبر نہیں ہے،
اسے ہلاک کرنے کے بعد وہیں گڑھا کھود کر دبا دیا گیا تھا، اور یہی غلطی ہو گئی تھی۔ حالانکہ اس شیطان کو مارنے کے بعد فوراً جلا کر خاکستر کر دینا چاہیے تھا۔ یوں وہ جگہ عام لوگوں کی نظروں سے طویل عرصے تک اوجھل رہی۔ برسہ برس ویران پڑی رہنے والی اس اندھیری کوٹھی کا پراسرار آسیب ان دھڑکتے ویرانوں اور سناٹوں میں قوت پکڑتا چلا گیا، اور اب اس بدرو کے خاتمے کا پہلا مرحلہ یہی ہے کہ اس اندھیری کوٹھی کو آباد کرنا ہوگا، اور سب سے پہلے تمہیں ہی اپنے خاندان کے ساتھ وہاں رہائش پذیر ہونا پڑے گا۔ پھر دھیرے دھیرے اس کوٹھی میں کرایہ دار بھی لا سکتے ہو، مگر خبردار، جس کمرے میں اس شیطان کو گاڑا ہوا ہے اسے اسی طرح پڑے رہنے دینا۔ تیمور نے حتمی لہجے میں کہا، میں اب سب سے پہلے آپ کی اس ہدایت پر عمل کروں گا، لیکن میرے بچوں کو اعتراض تھا۔ وہ سمجھ رہے تھے وہاں ہم بالکل غیر محفوظ ہو جائیں گے۔ غیر محفوظ تو تم لوگ اپنے گھر میں بھی ہو، بابا نے کہا۔ آپ نے درست فرمایا، میرا خیال ہے اب میں اپنے دونوں بچوں کو سمجھاؤں گا، تیمور نے پروسوک لہجے میں کہا۔ ناصر بری طرح پریشان تھا۔ عامر لنگاماتی کی پراسرار ہلاکت اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، مگر اب وہ مر چکا تھا۔ ناصر کو اپنے کام کی جو تھوڑی بہت امید تھی وہ بھی ختم ہو گئی تھی۔ اس کا دل اب شگفتہ کے خیال سے بے چین رہنے لگا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب شگفتہ کی اپنی محبت کو حاصل کرنے کی کون سی سبیل پیدا کرے۔ شگفتہ کے سامنے اپنے حال دل کا اظہار کرنا اس کی ناراضگی کا سبب بنا، اور پھر اس نے اس کی دکان پر آنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ کیا میں شگفتہ سے دوبارہ بات کرنے کی کوشش کروں؟ وہ سوچنے لگا، مگر پھر شگفتہ کے سرد رویے پر اپنا ارادہ بدلنا پڑا۔ اس کی بے رخی اس کے لیے پریشانی کا باعث بن رہی تھی۔ تب اچانک اس کے دل میں اس مسئلے کا ایک بالکل سیدھا اور سادہ حل نظر آیا، اور اس طرح وہ ناراض بھی نہ ہوگی اور وہ کام بھی ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ یہ فیصلہ کر کے مطمئن سا ہو گیا۔ عامر لنگاماتی کی موت آئی گئی بات ہو گئی تھی۔ تیمور نے بھی اس کے پاس دوبارہ آ کر اس کے بارے میں پوچھا بھی نہ تھا۔ ذرا دیر گزری، اس کے ماموں شفقت دکان کے اندرونی دروازے سے اندر داخل ہوئے۔ ناصر چند گاہکوں کو فارغ کر رہا تھا۔ شفقت نے ایک مونڈے پر بیٹھ کر رجسٹر اور قلم سنبھال لیا۔ پتر ناصر، میں دکان کے کچھ سودے لکھ رہا ہوں، یہ ذرا جا کر مارکیٹ سے لے آ۔ انہوں نے دکان میں رکھنے والے سامان کی فہرست پھاڑ کر اسے تھما دی۔ ناصر نے خاموشی کے ساتھ ان سے دونوں چیزیں لے لیں۔ شفقت کو وہ آج کچھ کھویا کھویا اور پریشان سا دکھائی دیا۔ تب انہوں نے بڑے پیار سے پوچھا، ناصر کیا بات ہے، کچھ پریشان نظر آ رہے ہو؟ نہیں ماموں جان، ایسی تو کوئی بات نہیں، ناصر نے انہیں ٹالنا چاہا۔ وہ جانے لگا تو ماموں نے اسے پھر پکارا۔ وہ رک گیا۔ شفقت بڑے غور سے اس کے اترے ہوئے اور خاموش چہرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ ان کی دنیا میں ناصر کے سوا کوئی نہ تھا۔ وہ بے اولاد تھے۔ ان کی بیوی کا بھی چند سال پہلے انتقال ہو گیا تھا، جبکہ ناصر بھی یتیم تھا۔ شفقت اب اسے ہی اپنی اولاد کی طرح چاہتے تھے۔ یوں بھی وہ ان کا اپنا خون تھا۔ بھانجا بھی اور اپنا ہی خون ہوتا ہے۔ بیٹا ناصر، تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو۔ ماموں، میں واپس آ کر آپ سے بات کروں گا، پہلے دکان کا سودا لے آؤں، ناصر نے کہا۔ شفقت نے آگے بڑھ کر اسے شانوں سے تھاما اور پھر اپنے سامنے مونڈے پر بٹھا دیا۔ پھر خود بھی اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بڑی ملائمت اندیز انداز میں بولے، دیکھو بیٹا، تم میرے بھانجے ہی نہیں، میری اولاد کی طرح بھی ہو۔ مجھے بتاؤ اپنی پریشانی۔ ناصر نے جس بات کا تہیہ کر رکھا تھا، اس نے سوچا یہی وقت ہے وہ ان سے صاف صاف کہہ ڈالے، لہذا ڈرتے ڈرتے ماموں سے بولا، آپ
آپ مجھے ماریں گے تو نہیں؟ شفقت ہنس کر بولا، ارے بیٹا، میں نے آج تک تمہیں ڈانٹا تک نہیں، اور پھر تم ایسی کوئی غلط حرکت بھی نہیں کرتے۔ ناصر کو اپنے ماموں کی بات سن کر کچھ حوصلہ سا ہوا۔ ماموں، وہ میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں۔ ماموں اس کی بات پر ہنس کر بولے، ارے بیٹا، تو اس میں اتنا گھبرانے اور ڈرنے کی کیا بات ہے؟ ویسے کیا تم نے اسے کہیں دکان میں آتے جاتے چھیڑ ویڑ تو نہیں دیا؟ نہیں ماموں، میں ایسی حرکتیں نہیں کرتا، وہ دکان میں آئی تھی سودا لینے۔ اچھا، کس کی بیٹی ہے؟ تیمور صاحب کی، شگفتہ نام ہے اس کا۔ تیمور صاحب کی؟ ماموں نے دہرایا۔ مگر ناصر بیٹے، ان کی بیٹی شگفتہ تو بہت پڑھی لکھی ہے، انٹر پاس ہے وہ، اور تم نے مشکل سے مڈل تک ہی پڑھا ہے، تو کیا ہوا ماموں؟ میں کوئی چور اچکا تو نہیں؟ آپ اس کے باپ سے بات تو کر کے دیکھیں، ناصر نے پورے امید لہجے میں کہا۔ شفقت کچھ سوچنے لگے، پھر بولے، اچھا، تیری یہ ضد ہے تو میں تیمور صاحب سے کسی وقت مل لوں گا۔ ناصر خوش ہو گیا اور دکان سے نکل گیا۔